اللہ پر افطرا باندھ رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو الہام کیا کہ ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اس عبارت کے اندر مرزا غلام قادیانی خدا کے باپ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ روحانی خزائن کی جلد 22 ہے، صفحہ 98 اور 99۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اسی طرح مرزا غلام قادیانی ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ کی ذات پر افترا باندھتے ہوئے خود کو اللہ کی اولاد نعوذ باللہ اور اللہ کا نطفہ ہونے کا ہونا قرار دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھیے مرزا غلام قادیانی کی کتاب 40 نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 36 اور روحانی خزائن کی جلد 17 صفحہ 385 کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو الہام کیا وَأَنْتَ مِمَّائِنَا، کہ اے مرزا تو ہمارے پانی سے ہے، نعوذ باللہ تو ہمارے نطفہ سے ہے، تو ہماری منی سے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھیے روحانی خزائن کی جلد 17 صفحہ 385، 40 نمبر 2 صفحہ 36 کہتا ہے کہ رب نے مجھ کو الہام کیا کہ اللہ کی جانب نعوذ باللہ منسوب کر رہا ہے کہ رب نے مجھ کو کہا وَأَنْتَ مِمَّائِنَا، کہ اے مرزا تو ہمارے نطفہ سے ہے، ہماری منی سے ہے، ہمارے پانی سے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہوئے اپنے سلسلہ کو دراز کرتا ہے اور خاکم بدہن نقل کفر کفر نباشد یہ کہتا ہے کہ خدا نے میری بیعت کی۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اپنا پیر مان لینا، کسی کو اپنا مرشد، رہنما، مقتدا اور قائد تسلیم کر لینا، روحانی پیشوا تسلیم کر لینا۔ تو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میری بیعت کی، اور ساتھ میں نعوذ باللہ کہتا ہے کہ خدا نے الہام کیا کیا مرزا تو ہماری اولاد ہے، اولاد کے درجے میں ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ دافع البلاء کا صفحہ نمبر 6 ہے اور روحانی خزائن کی جلد 18 صفحہ 227۔ یہاں پر مرزا غلام قادیانی دیکھے کہہ رہا ہے کہ رب نے مجھ کو الہام کیا اور بایعنی ربی، میرے رب نے میری بیعت کی، اور ساتھ میں کہا کہ خدا نے مجھ کو کہا انت منی بمنزلتی اولادی، کیا مرزا تو میری اولاد کے درجے میں ہے۔ استغفر اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علی الکاذبین مرتن بعد اخرى مرتن بعد اخرى مرتن بعد اخرى۔ کروڑوں مرتبہ لعنت ہو ایسے جھوٹے اور مکار پر۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ میں نے چند ایک مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں اس بات پر کہ جھوٹ کی پہلی قسم
اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے، اور یہ ہے مرزا غلام قادیانی کا ارتکاب۔ اور یہ میں نے بطور مثال کہ آپ حضرات کے سامنے اس کی چند ایک غلیظ عبارتیں رکھی ہیں، اور خدا کی جانب جو اس نے جھوٹ منسوب کیے چند ایک آپ کے سامنے رکھے، ورنہ میں نے جو اس پر باقاعدہ عنوان بنا کر گفتگو کی کہ مسلمانوں اور مرزیوں میں فرق بسلسلہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے فریقین کے عقائد، یعنی مسلمان رب کو کس طرح مانتے ہیں اور قادیانی کس انداز سے مانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں، تو میرے ناظرین میرا وہ پروگرام دیکھیں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر غلیظ قسم کے جھوٹ مرزا غلام قادیانی نے اللہ کی ذات کی جانب منسوب کیے۔ بارکیف یہ 15 اقسام میں سے پہلی قسم تھی جھوٹ کی کہ اللہ کی ذات پر افترا باندھنا۔ آگے چلیے، جھوٹ کی 15 اقسام میں سے دوسری قسم قرآن مجید پر جھوٹ باندھنا۔ اس کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کا عقیدہ رکھا جائے، یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن میں کوئی چیز زیادہ ہو چکی، جو رب نے نازل کی تھی اس سے زیادہ ہو گئی، یا جو رب نے نازل کیا تھا اس سے کچھ کم ہو گیا، یہ عقیدہ رکھا جائے تو یہ قرآن پر جھوٹ ہے۔ نمبر 2، اسے کلام الہی نہ مانا جائے، نعوذ باللہ کوئی کہے یہ رب کا کلام ہے ہی نہیں، تو یہ بھی قرآن پر بہتان ہے۔ نمبر 3، ایسی بات کی جائے جو قرآن کی منشا کے صراحتاً خلاف ہو، یعنی قرآن کچھ کہتا ہے اور کوئی بندہ آیت پڑھ کے کہے نہیں جی قرآن کا یہ مطلب ہے، حالانکہ وہ بالکل قرآن کے مخالف ہے، تو یہ بھی قرآن پر بہتان ہے۔ نمبر 4، اس کا جائے نزول قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ٹھہرایا جائے، یعنی کوئی بدبخت یہ کہے کہ قرآن کا نزول نبی پاک پر نہیں کسی فلاں آدمی پر ہوا ہے، تو یہ بھی قرآن پر بہتان ہے۔ نمبر 5، یا یہ کوئی یہ کہے کہ قرآن تو میرے منہ کی باتیں ہیں، جو میں کہتا ہوں قرآن بنتا ہے، یا قرآن جو ہے وہ میرے منہ کی باتیں ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے قرآن پر۔ نمبر 6، کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کے اندر تضاد ہے، اختلاف ہے، یعنی یہ کہے کہ قرآن کی یہ آیت دوسری آیت کے مخالف ہے، متضاد ہے، تو یہ بھی قرآن کے اوپر بہتان ہے۔ نمبر 7، یہ کہنا کہ یہ قرآن نے کہا حالانکہ قرآن نے نہ کہا ہو، یعنی ایک بندہ اپنی طرف سے بات کر کے کہے کہ یہ قرآن کے اندر ہے، یہ قرآن نے کہا ہے، حالانکہ قرآن میں نہ ہو، تو یہ بھی قرآن کے اوپر بہتان ہے۔ یا اس کا برعکس کر لیجئے۔ نمبر 8، یہ کہنا کہ قرآن میں یہ بات نہیں ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا، حالانکہ قرآن مجید نے وہ فرمایا ہو، قرآن کے اندر ہو۔ ناظرین کرام، یہ قرآن پر بہتان باندھنے کی، جھوٹ باندھنے کی 8 متوقع اور ممکنہ جھوٹوں کی جانب سے میں نے آپ کے سامنے صورتیں رکھی ہیں۔ اب ذرا اس کا شرعی حکم بھی سماعت فرما لیں تاکہ بات مزید نکھر جائے۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جس طرح قرآن کو نازل کیا، قرآن بالکل اسی اصلی اور حقیقی شکل کے اندر اور وجود کے اندر موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک اعراب، زیر زبر پیش حرکت، حتیٰ کہ نقطہ تک بھی جیسے خدا نے نازل کیا تھا ویسے کا ویسا محفوظ ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ مبادہ کوئی بدبخت یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن مجید میں کچھ کمی ہوئی یا اضافہ ہوا، تو یہ امت کا فیصلہ ہے کہ ایسا بندہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہوگا۔ حضرت امام قاضی اعظم مالکی شفا میں فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ الْقُرْآنَ أَوْ حَرْفًا مِّنْهُ أَوْ غَيَّرَ شَيْئًا مِّنْهُ أَوْ زَادَ فِيهِ، یعنی اسی طرح وہ بھی قطعاً جماعاً کافر ہے جو قرآن عظیم
یا اس کے کسی حرف کا انکار کر دے، یعنی پورے قرآن کا انکار کر دے یا کسی ایک حرف کا بھی انکار کر دے، یا اس میں کچھ بدل دے، یا قرآن میں اس موجود میں کسی چیز کا اضافہ کر دے، اپنی طرف سے ملا دے، تو ان تمام صورتوں میں یہ ایسا آدمی جو ہے وہ کافر ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اسی طرح قرآن مجید پر جھوٹ باندھنے والوں کی مذمت قرآن خود بیان کرتا ہے۔ سنیے، سورہ قصص کی آیت نمبر 49 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم فرماؤ اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اللہ فرمایا پیارے حبیب، پھر اگر وہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو بس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا۔ بے شک ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ اس آیت طیبہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ اگر کوئی قرآن کو کتاب الہی نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے، اس پر بہتان باندھتا ہے، تو فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن پر بہتان باندھنے والا سب سے بڑا گمراہ ہوتا ہے، وہ نفسانی خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے، اور ظالم ہے ظالم بھی وہ جس کو کبھی ہدایت نہیں ملنے والی۔ اللہ ایسے کو ہدایت نہیں دیتا۔ بلکہ ناظرین، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے بندے کے حوالے سے جو قرآن پر بہتان باندھتا ہو، فرماتے ہیں رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن لعنت کرتا ہے، قرآن یعنی وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن بھی پڑھے اور قرآن پر بہتان بھی باندھے، قرآن بھی پڑھے اور قرآن پر جھوٹ بھی باندھے، قرآن بھی پڑھے اور قرآن کی مخالفت بھی کرے، جھوٹ باندھے، مکاری کرے، تو فرمایا ایسا بندہ قرآن پڑھتا ہے والقرآن یلعنہ، اور قرآن اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو تفسیر روح البیان میں ورتل القرآن ترتیلا آیت کے تحت نقل کیا گیا کہ قرآن خود اس پر بہتان باندھنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید پر جھوٹ باندھنا بھی در حقیقت خدا کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے، قرآن کو رب نے نازل کیا، تو جو بدبخت قرآن پر بہتان باندھتا ہے گویا وہ خدا کی ذات پر بہتان باندھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ تو میں نے قرآن اور صاحب قرآن کے فرامین سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ خدا پر اور قرآن پر جھوٹ باندھنے والوں کی مذمت کیا ہے، کس قدر وہ لعنتی ہیں۔ اب دیکھیے مرزا غلام قادیانی اس کا کس طرح ارتکاب کرتا ہے۔